خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہمارے لیے روشنی کا منبع ہے، یہ ہمیں رستہ دکھاتا اور زندگی گزارنے کا، بسر کرنے کا، ایمان میں قائم رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا ہم سب مسیحیوں کا فرض ہے۔ آئیے 16ویں اتوار کی تلاوتیں اور ان پر غور و خوض کرتے ہیں، تلاوتیں پڑھتے ہیں اور ان پر غور و خوض کرتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب میں سے لی گئی ہے، یہ کتاب کیتھولک بائبل مقدس میں موجود ہے، اور یہ تلاوت ہمیں سکھانا چاہتی ہے کہ خدا مالک کل ہے۔ اس کائنات کی تخلیق خدا کی برکت سے ہوئی، خدا کے حکم سے ہوئی، اور اس لیے چونکہ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ کل جہانوں کا مالک ہے اور سارے انسانوں کا بھی مالک ہے۔ اس دنیا میں نظر آنے والی ہر ایک چیز جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے لمس سے محسوس کرتے ہیں، ہمیں یہ پکار کر بتاتی ہے کہ خدا میرا خالق ہے اور خدا ہی میرا مالک بھی ہے اور خدا ہی میرا مختار بھی ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، دنیا میں موجود ہر ایک چیز خدا کی وفاداری اور تابعداری کا دم بھرتی ہے۔ اگر ہم ستاروں اور سیاروں کی بات کریں تو جہاں جہاں پر خدا نے انہیں جگہ دی، جہاں پر خدا نے انہیں مقرر کیا، جس مدار میں خدا نے انہیں قائم کر دیا، رکھا کہ اس مدار میں تو قائم رہے گا اور اس میں سرکل میں گھومتا رہے گا، وہ ستارے اور سیارے آج بھی اسی طرح چمکتے ہیں اور اپنی گردش کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جانوروں کی بات کر لیں تو یہ بھی خدا نے فطرت کے سپرد کیے، جیسی زندگی خدا نے انہیں دی ویسی ہی زندگی وہ بسر کرتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے ہمیں کائنات کی خوبصورتی اور کائنات کی دلکشی اور اس کی حسینی کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن اس خوبصورتی میں اس وقت گرہن لگ جاتا ہے جب ہم انسان کی بے وفائی اور اس کی بے ادبی کو دیکھتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس خوبصورتی میں بدصورتی آ جاتی ہے، دلکشی ضائع ہو جاتی ہے یا دلکشی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو آج کی تلاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اگرچہ انسان گناہ کرتا ہے، اگرچہ انسان خدا کو ناراض کرتا ہے، اگرچہ انسان انسانوں کا نقصان کرتا ہے، اگرچہ اس دنیا میں برائی موجود ہے انسان کی بے وفائی کی وجہ سے اور شیطان کے حسد کی وجہ سے، لیکن پھر بھی خدا چونکہ خالق ہے اور مالک ہے اور منجی خدا ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کا لحاظ کرتا ہے، اپنے لوگوں پر مہربان اور فیاض ہے، اور اس کی فراخ دلی اور فیاضی کی وجہ سے انسان قائم رہتا ہے۔ پہلی تلاوت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا حکمران ہے، اور ایسا حکمران ہے جو بے صبرا نہیں ہے۔ دنیا کے حکمرانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے صبری کے ساتھ انسانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اور اگر کسی سے جرم سرزد ہوتا ہے تو فوراً اسے سزا دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا صبر والا حکمران ہے جو انسان کو بار بار موقع دیتا ہے اور صبر کرتا ہے تاکہ انسان بچ جائے۔ پہلی تلاوت میں ہی ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ خدا انسان کی خطاؤں میں
ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا کرتا ہے. یعنی خدا انسان کو موقع مہیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر پچھتائے، انسان اپنے گناہوں سے متعلق سوچے، دھیان و گیان کرے، غور و خوض کرے، اور غور و خوض کرنے سے توبہ کر لے اور خداوند خدا سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے. آج کی انجیل مقدس اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. انجیل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے 3 تماثیل بیان کی ہیں. پہلی تمثیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا آسمان کی بادشاہی ایک ایسے آدمی کی مانند ہے، ایسے شخص کی مانند ہے جو اپنے کھیت میں اچھا اور نفیس اور اعلیٰ قسم کا بیج بوتا ہے، اپنی طرف سے بہت زیادہ اچھی محنت کرتا ہے تاکہ اس کے کھیت میں اچھی سے اچھی فصل پیدا ہو، اچھا سے اچھا اسے پھل ملے، تاکہ نہ صرف اس کی اپنی ذات کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب رات کو سو رہے تھے، کھیت کا مالک بھی سو رہا تھا، اس کے غلام اور اس کے ملازمین بھی سو رہے تھے، تو اس کا دشمن آیا اور اچھے بیج میں زوان بھی بو کر چلا گیا. زوان ایک انتہائی کڑوا پھل ہے یا کڑوی فصل ہے، اس کے بیج انتہائی کڑوے ہوتے ہیں. تو یہ بیج بونے سے اگتے ہیں، خود سے نہیں اگتے، یہ کھیت میں محفوظ نہیں ہوتے، جڑی بوٹیوں کی طرح نہیں ہے جو خود رو ہوتی ہیں، بلکہ زوان بویا جاتا ہے. تو زوان بو کر چلا گیا. جب بیج اگا، پتیاں نکلی، اور پتیوں کے باوجود ملازمین پہچان نہیں سکے کہ اس میں زوان کے پودے ہیں. لیکن جب پودے پھلوں پر پہنچ گئے، بالیں نکلی، سٹے آ گئے، پھل لگ گیا اس کو، تو پھر اندازہ ہوا، پھر پتا چلا کہ اس میں تو زوان بھی ہے. تو ملازمین، نوکر، غلام اپنے مالک کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے مالک، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر یہ زوان کہاں سے آ گیا؟ تو مالک فرماتا ہے کہ یہ کسی دشمن کی چال ہے، یہ میرے دشمن نے کیا ہوگا. تو پھر ملازمین سوال کرتے ہیں کہ جی کیا تو چاہتا ہے کہ ہم زوان کو فصل میں سے، اچھے بیج میں سے چن لیں؟ تو مالک فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ زوان کو جمع کرتے ہوئے تم زوان کے ساتھ ساتھ زوان کے پودوں کو اکھاڑتے ہوئے اچھے پودوں کو، اچھے بیج والے پودوں کو بھی، اصلی فصل کو بھی اکھاڑ دو اور اس کا نقصان ہو جائے. کیا کرو جی، کٹائی کے موسم تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو. کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان کو جمع کرو اور انہیں جلانے کے لیے لے جاؤ، اور اس کے بعد اصلی فصل کو بھی میرے کھتے میں جمع کر دو، تاکہ وہ میرے لیے اور سب کے لیے فصل خوشی کا باعث بنے. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تنہائی میں اس تمثیل کے معنی بتائے کہ اچھا بیج بونے والا خود خدا ہے. خدا نے انسان کو جب تخلیق کیا تو راست باز اور راست کار بنایا. خدا نے اسے وفادار بنایا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے جیسا بنایا، اپنی صورت پر، اپنی شکل پر اسے تخلیق کیا. یعنی اپنی جتنی صفات خدا میں پائی جاتی ہیں، ان صفات میں سے خدا نے اپنی صفتیں انسان کو دی تاکہ انسان ترقی پسند بنے. انسان اس دنیا میں خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو اپنی بہتری کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے استعمال کرے. لیکن شیطان آیا اور اس نے اپنے حسد کی وجہ سے انسان کے دل میں بدی کا بیج بو دیا. اس نے ایسا لالچ کا بیج بویا جس کی وجہ سے
زوان انسان کے دل میں آ گیا اور انسان کے دل میں اگنا شروع ہو گیا، بڑھنا شروع ہو گیا، اور ایسا پودا بنا کہ اس نے پھل دیا، نفرت اور کدورت کا پھل، بے وفائی اور بے ادبی کا پھل، اور خوشی کی جگہ غم اور دکھ اور تکلیف کا پھل، اور یہ پھل لے کر انسان اس دنیا میں آ گیا۔ پھر کھیت دنیا ہے، جس دنیا میں خدا نے اچھا بیج بویا تھا، کھیت دنیا ہے اور اس میں خدا نے اچھا بیج بویا، لیکن شیطان بھی اسی دنیا میں ہے، وہ زوان کا بیج ہر انسان کے دل میں کاشت کرتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں زوان کو بوتا ہے، تاکہ اس کے زہر سے، زوان کی کڑواہٹ سے انسان کی ذاتی زندگی، اس کی خاندانی زندگی اور اس کی کلیسیائی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی زہر آلودہ ہو جائے، کڑوی ہو جائے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ دوسروں کے لیے بھی کڑواہٹ بن جائے۔ تو جو کٹائی کا موسم ہے وہ آخرت ہے۔ خدا نے فرمایا کہ فرشتے آئیں گے اور سبھی انسانوں کو اپنے پاس لے جائیں گے، جو اچھے ہوں گے، اچھا بیج ہوگا، وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے، اور جو کڑوا بیج ہوگا، زوان کا بیج ہوگا، زوان کے پودے ہوں گے، ان کو جلانے کے لیے وہ گٹھے باندھ لیں گے اور انہیں پھر جلا دیں گے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یہ کڑواہٹ کے پودے اسی دنیا میں ہمارے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خدا جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے، پتہ نہیں کون کڑوا پودا ہے، کڑوا بیج ہے، اور کون اچھا پودا اور اچھا بیج ہے۔ ہم کسی کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان انسانوں کی بعض کا تباہی کا باعث بنتا ہے، اور انسان ہی انسانوں کو بچانے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم کو جانا چاہتے ہیں، مقدس لوکا کی انجیل 9ویں باب میں لکھا ہے، تو رستے میں گزرتے ہوئے سامریوں کے علاقے میں سے گزرنا چاہتے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں اور آسمان سے آگ نازل ہو اور ان کو جلا دے، بھسم کر دے، ان کو ختم کر دے؟ تو خداوند یسوع مسیح ناراض ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کس روح کے ہو۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم دنیا کی تباہی کا باعث بنے، ایک مسیحی کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں امن، صلح، سلامتی کا باعث بنے، اور اس کی وجہ سے لوگ خدا کے پاس آ جائیں، اس کی وجہ سے لوگ خدا کو قبول کر لیں، اس کی وجہ سے لوگ توبہ کر لیں، اور اس کی وجہ سے لوگ خدا کے خاندان میں شامل ہو جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی دوسری تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ توبہ کرنے میں، خدا سے معافی مانگنے میں، اچھے کاموں میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے وہ بار بار ہماری مدد کرتا ہے، اور خدا باپ کے حضور ہماری شفاعت کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے غضب سے بچ جائیں۔ ہماری سفارش خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، اور خدا ہمارے لیے صبر کرتا رہتا ہے۔ خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں پر پچھتا کر، پشیمان ہو کر خدا سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اور اچھے بیج بن کر بہت سارا پھل پیدا کریں۔ مقدس پطرس فرماتے اپنے خط میں کہ خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے، تاکہ سب انسانوں کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے، سب لوگ بچ جائیں۔ آئیے مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم اپنی اپنی زندگی میں اس بات کو سوچیں کہ جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، گناہ اور غلطیاں ہیں، ہم ان کے لیے ہمیشہ معافی مانگیں، اپنے قصوروں سے، اپنی بری زندگی سے خدا کی طرف واپس آ جائیں، خداوند خدا کی طرف آ کر اس سے برکت پائیں،
अच्छी जिंदगी गुजारें, अच्छे बीज बन जाएं और खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में शामिल होने के लायक ठहरें, ताकि इससे हमारी जिंदगी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सके। आज का पाक कलाम जो हमने पढ़ा और सुना है, हम सब के लिए बरकत का बायस हो और इस कलाम के मुताबिक हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का खुदा फजल अता करे। आज का पाक कलाम हमारी मदद करे ताकि हम अपनी जिंदगी की परख कर सकें, अपनी जिंदगी का तजजिया कर सकें, अपनी जिंदगी को एनालाइज कर सकें, ताकि इससे हम खुदा के और ज्यादा करीब आ सकें, ताकि हम इससे अच्छे बीज बन जाएं, अच्छा फल पैदा करें, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। और खुदा का कलाम कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आइए खुदा से ये भी दुआ करें कि खुदा हमें सुनने वाले कान अता करे, अमल करने वाला दिल बख्शे, नियत अता करे, ताकि हम दूसरों की खिदमत करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।